بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ کر کے رات پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے۔ اب یہ آئینی ترمیم جو ہے جس پرپس کے لیے کی گئی اور اس کا جو فارمیٹ اپنایا گیا، یہ دو میرا آج کا ٹاپک ہے۔ یعنی آج اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا کہ جو پاتھ وے یوز کیا گیا کیا یہ درست ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ آئینی عدالت بنائی گئی ہے کیا یہ ٹھیک ہے، کیا اس کا یہ ایگزسٹ کرتی تھی، ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ دو ٹاپک ہیں اور اس کے دو اینگلز ہیں، اس کا پازیٹیو، اس کا نیگیٹو، دونوں پہلو پر میں آج بات کروں گا۔ 5 سے 7 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کمپلیٹ کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھا، آئینی عدالت کے قیام کے لیے پاکستان کے آئین کے اندر ایک ترمیم کی گئی ہے جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اب تک ویسے تو اس کا کوئی کلیریفیکیشن ابھی بھی نہیں ہو سکی کہ یہ آئینی عدالت جو بنے گی اس کا کیا مقصد ہوگا یا یہ کس پرپس کے لیے یوز کی جائے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر تو عدالتیں جو ہیں وہ عام طور پر ذاتی مفاد کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عدالتوں سے وہ ایکچولی جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھیں وہ انصاف بھی وہاں سے ملے، عام طور پر بہرحال ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اس کا قیام کا جو مقصد جو بظاہر بتایا گیا ہے وہ اور اس کی جو پریکٹیکل پھر صورتحال بنے گی اب وہ کیا ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ آئینی عدالت پاکستان کے اندر اس کی ضرورت تھی؟ اچھا، اگر اس کو بڑا میں بغیر کسی لگی لپٹی کی کروں تو بالکل ایگزسٹ کرتی تھی، ہونی چاہیے تھی، اس کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ کیوں بنائی گئی، یہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر اس وقت کوئی تقریباً 60,000 کے قریب کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جن پہ فیصلے نہیں سنائے جا رہے۔ لوگ ان کو تاریخ مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں، سپریم کورٹ میں آنے کے لیے کراچی سے لے کر خیبر تک ہر جگہ سے لوگوں کو آنا پڑتا ہے۔ وہ کتنے ایکسپینس کرتے ہیں، اتنا خرچہ کر کے وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فیصلہ آج بھی نہیں ہوا، اور یہ نسلیں بھی گزر گئی ہیں، صدیوں سے، سالوں سے کیس پڑے ہوئے ہیں۔ صدیوں تو خیر نہیں کہنا چاہیے، دہائیوں سے کئی کیس ایسے ہیں جو ابھی تک جن کا کوئی سلوشن نہیں نکلا، جن کا بھی نتیجہ نہیں آیا، جن پہ ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس آتا ہے تو وہ اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ اتنے دنوں کے لیے پھر باؤنڈ ہو جاتا ہے، اور ایسے کیسز جو ہیں وہ پڑے رہ جاتے ہیں، بلکہ ساتھ اور بھی اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں کیسز۔ تو اس طرح اگر یہ ایک عام جو پاکستان میں پچھلے 1 سال سے بھی اگر روٹین میں دیکھوں چل رہی ہے تو تقریباً 60% کے قریب تو سپریم کورٹ کا ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جائے گا کانسٹیٹیوشنل عدالت بننے سے، اور جتنی بھی آئینی کیسز ہوں گے وہ اس عدالت میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس عدالت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ جو کانسٹیٹیوشنل سے ریلیٹڈ کیسز ہوں گے، جو انتظامیہ کے متعلق کیسز ہوں گے۔ پاکستان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، ایک کانسٹیٹیوشن میں عوام کے حقوق ہیں، ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کے انتظامات کس طرح چلائے جائیں گے ملک کی ریاست کے، وہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جتنے بھی ہوں گے، جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ اس آئینی عدالت کے اندر چلائے جائیں گے۔ اگر تو اسے پیورلی اس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بالکل ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا، اور ریلیف ان دا سینس ہوگا کہ عام لوگوں کو جو انصاف ملنے کا ایک راستہ ہے وہ کھل جائے گا، اور جلدی انصاف لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا اگر اس کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اور اس کے صحیح معنی میں جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے اگر اس طرح اسے یوٹیلائز بھی کیا جائے تو اچھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس عدالت کو کس لیے بنایا جا رہا ہے۔ ایک عام جو رائے ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی بھی رائے یہی ہے، اور جس طرح یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو یقیناً اس سے بھی بظاہر تو دیکھیں نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ایک کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آئینی مقدمات ہم ادھر سنا کریں گے اور باقی مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ سنے بے شک، تو اس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض کیا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی چونکہ یہ انتظامات جتنی بھی چلانے ریاست کے اس سے متعلق کیسز سنے گی تو اس میں ہمیں تو یہ آلریڈی انصاف نہیں دیا جا رہا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ایکسٹینشن کے چکر میں تھے، ایکسٹینشن انہیں ملی نہیں تھی، اب ایک ایکسٹینشن پلس کر کے ایک نئی عدالت بنا کے دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو لگا دیا جائے، یا قاضی فائز عیسیٰ ٹائپ کے کسی بندے کو لگا دیا جائے جو ان کی بات مانے، سنے، ان کے مطابق فیصلے کرے، جو وہ چاہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات کا کہ ہاں میں ہاں ملانے والا ہو، ایسا بندہ لگا دیا جائے۔ تو اس سے نقصان وہ پاکستان تحریک انصاف بہرحال یہ کہہ رہی ہے کہ نقصان یہ ہوگا کہ جو اپوزیشن ہوگی یا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوگی، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گی، تو ایسی پارٹی جو ہے اس عدالت کے تھرو، اس کورٹ کے ذریعے اسے دبایا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا، اسے رسوا کیا جائے گا، اس کا راستہ روکا جائے گا، ان کے لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان کو انصاف نہیں دیا جائے گا۔ تو وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے پرپس کے لیے
اپنے پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اپنے راستے سے کی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے اس عدالت کو استعمال کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا ان کے متعلق ان سے مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایکسٹینشن ملے گا۔ اب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اگر بن بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بھی آئینی کیسز ہوں گے وہ تو یہ عدالت سن نہیں سکے گی، وہ عام لوگوں کے کیس سنیں گے، اس پہ فیصلے دیں، انصاف دیں، جو مرضی کریں۔ لیکن جو بھی کانسٹیٹیوشنل معاملات ہوں گے، جیسے اب پاکستان تحریک انصاف کی سیٹس کا مسئلہ تھا اور باقی معاملات تھے، تو اس میں یقیناً اب وہ کیسز جو ہیں وہ عدالت جب سنے گی تو اس پہ اس طرح انصاف نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اصل میں تحریک انصاف کا تھا۔ تو اگر تو اس چیز کے لیے، اس پرپس کے لیے، اس مقصد کے لیے یہ عدالت بنائی گئی ہے تو یہ یقیناً ایک بھونڈا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، اور یہ قوم کی بےعزتی ہے، آئین کی بےعزتی ہے۔ اچھا، اب جس طرح یہ ترمیم کی گئی ہے، اگر اس کی آپ ڈیٹیلز دیکھیں تو اس میں آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ ٹوٹل حکومت کو 224 ووٹ چاہیے تھے اور 225 ووٹ ملے، ان میں 5 پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن ہیں۔ منحرف رکن ان دا سینس کہ وہ آزاد امیدواران تھے، بیسیکلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک سے منتخب ہوئے، اور اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جا کر انہوں نے جوائنٹ، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے اپوزیشن میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو یہ اپوزیشن کے 5 بندے جو تھے انہوں نے ووٹ دیے، تو یقیناً ان کو ووٹ دینے سے پہلے ان کی ویڈیوز، جو معاملات، جو باقی لوگوں کی خبریں آتی رہی ہیں، وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو پلاس سے ان کے سینے کاٹے گئے، ETC بڑی چیزیں کی گئی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کر کے، اتنا بلیک میل کر کے، ذلیل کر کے، مجبور کر کے یہ ووٹ ڈلوایا گیا، تو اتنی کیا آخر آئی ہوئی تھی کہ اگر کوئی پارٹی اس کے لیے ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بنانی چاہیے عدالت، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو آخر کیا آئی ہوئی ہے؟ آپ کیا لگی ہے؟ انتظار کر لینا، تھوڑا دیکھ لیں، جب جس کی دوتے ایک سریت ہے پھر کروا لیں۔ کوئی اگر نہیں ماننا چاہتے تو کیوں انہیں مجبور کر کے، ذلیل کر کے منوایا جا رہا ہے؟ تو اس ایکشن سے جو بازو مروڑ امینڈمنٹ کروائی گئی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس عدالت کا جو مقصد ہے وہ بہرحال نیک نہیں ہے۔ وہ مقصد یقیناً بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اس کا مقصد بلیک میلنگ ہی ہے۔ اور دوسری میں چیز اس میں ضرور ایڈ کروں گا، میری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میں شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگی تھی پاکستان تحریک انصاف۔ میری پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی جب سے یہ ملاقاتیں اور یہ پیار محبت اور ڈیزل سر کے گلاب کا سفر جب شروع ہوا تھا، تو میں نے اس ٹائم بھی یہی بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان پر اعتماد بہرحال نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں اپنے مفادات سے غرض ہے، خواہ وہ سیاسی مفاد ہو یا کوئی اور فزیکلی چیزیں انہیں دستیاب ہو جائیں یا انہیں بلیک میل کیا جائے، جو بھی کیا جائے، بہرحال ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھ لیا کہ وہی کچھ ہوا جو خدشہ جس کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور فضل الرحمان صاحب جو تھے انہوں نے بظاہر پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دیا۔ اب آگے اس کے بیچ اندر کوئی بھی بات ہو تو اس پر میں ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ کوئی اور سیکریٹ ہوتے ہیں، اس طرف میں نہیں جاتا۔ آخر میں بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا اس امینڈمنٹ میں، اور اپنی جو ان کی نیٹو جو پارٹیز تھیں، جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جن کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں، انہوں نے آخر میں جا کر ان لوگوں کو ہی سپورٹ کیا اور ان کا ہی ساتھ دیا۔ تو جس طرح یہ امینڈمنٹ کروائی گئی ہے، یہ بالکل بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اسے نہیں کہا جا سکتا، یہ بلیک میلنگ کے تحت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہی غالباً پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ یہ بات کر بھی چکے ہیں۔ اینی وے، اس کا بہرحال کوئی اچھے اثرات تو مرتب نہیں ہوں گے۔ ایک آخری بات جو میں ضرور کرنا چاہوں گا، جو میرا دل تو بڑا بوجھل ہے، میں نہیں کہنا چاہتا، پتہ نہیں یہ بڑی بات نہ ہو جائے، لیکن جس طرح ادارے اور سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ چیپ کلچ سٹارٹ کر دیا ہے، خدا نخواستہ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اللہ نہ کرے یہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان دے سکتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو بہت بڑا نقصان دے سکتے ہیں۔ اداروں کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مل بیٹھنا چاہیے، اور اصل چیز جو ہے وہ عدل قائم ہونا چاہیے، انصاف قائم ہونا چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر و دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام۔